أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ سورۃ الکہف، اس سورت کا تعارف یہ ہے کہ یہاں سے الحکومت الالہیہ شروع ہو رہی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت الہ ہونے میں ہے، اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک حاکم ہونے میں ہے۔ جس طرح دنیا میں کسی کے سامنے رکوع سجدہ کرنا کسی کی عبادت کہلاتی ہے، اسی طرح اس زمین پر اس کا قانون آخری قانون کے طور پر تسلیم کر لینا کہ اسی کا نظام چلے گا، اسی کا قانون چلے گا، یہ اسی بندے کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے جس کا قانون حقیقی قانون سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جس طرح الوہیت کے اندر شریک بنانا شرک ہے، اسی طرح اللہ کی حاکمیت میں شریک بنانا بھی شرک ہے۔ دنیا میں جتنے بھی آئین ساز ادارے ہیں وہ اپنے ملک کو چلانے کے قانون بناتے ہیں۔ اگر وہ قانون کتاب اللہ کی ہی جزیات پر مشتمل ہیں اور اسی کو چلانے کے طور طریقے ہیں منظم، تب تو ٹھیک، ورنہ زمین پر جتنے آئین ساز ادارے ہیں، جتنی حکومتیں ہیں، جتنے بھی ان کی عدالتیں ہیں، جنہوں نے اپنے لا پیش کیے ہیں، کسی نے فلاں چیز کو سپریم لا بنایا ہے تو کسی نے فلاں چیز کو اپنا قانون بنایا ہے، یہ سارا کا سارا اللہ کی زمین پر ناجائز قبضہ ہے اور اللہ کی زمین پر ناجائز اپنا حکم چلانا ہے۔ جہاں پر اللہ کا حکم چلنا چاہے وہاں بندوں کا حکم چلنا ہے، یہ شرک ہے اور اس کو مان لینا شرک کو مان لینا ہے۔ آدھا قرآن الوہیت کی توحید کے لیے ہے اور آدھا قرآن حاکمیت کی توحید کے لیے۔ یہاں تک پڑھا نا سورہ بنی اسرائیل تک اللہ تعالیٰ کے احکام، الاحکام الالوہیہ، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ بنی اسرائیل تک التسبیحات الالہیہ، الاحکام الالہیہ، التسبیحات الالہیہ تک یہ سارا توحید فی الالوہیت تھی کہ اللہ تعالیٰ الہ ہونے میں وحدہ لا شریک ہے۔ اب سورہ الکہف سے لے کر آخر قرآن تک یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت بیان ہوگی کہ اللہ اپنے حکومت میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اور یاد رکھیں، اس زمین پر سب سے پہلے توحید فی الالوہیت کے لیے کہ اللہ اپنی عبادت میں ایک ہے، رکوع سجدے میں اکیلا ہے، نظر و نیاز دینے میں اکیلا ہے، عالم الغیب ہونے میں، متصرف الامور ہونے میں اکیلا ہے، یہ اعلان کرنے کے لیے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ سے سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے ان کے زمانہ میں چونکہ شرک نہیں تھا، صرف اور صرف ان کے زمانہ میں اخلاقیات کی تکمیل اور تبلیغ تھی کہ یہ کام کرنا تمہارا اخلاق کے دائرے میں ہے اور یہ کام کرنا اخلاق کے دائرے سے باہر ہے۔ اس لیے انبیاء اکرام صرف وہی احکام مکارم لے کر تشریف لاتے، جبکہ سیدنا نوح علیہ السلام کی آمد سے پہلے زمین پر شرک شروع ہو گیا تھا۔ تو بخاری شریف میں اول الرسل سیدنا نوح علیہ السلام ہے کہ انہوں نے اعمال کے ساتھ ساتھ عقائد کی بھی تبلیغ کی ہے۔ تو اس لیے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی شرک کی تردید کرنے والے پہلے پیغمبر ہیں، ان کو کہتے ہیں شرک فی الالوہیت کی تردید کرنے والے۔ اور پھر جب حاکمیت کے اندر شرک شروع ہوا، یعنی کسی حاکم نے بھی اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ، وہ تھا فرعون۔ فرعون نے اپنے آپ کو کہا انا ربکم الاعلی۔ تو اس زمین پر سب سے پہلا یہ دہشت گرد تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا براہ راست، نعوذ باللہ۔ تو سب سے پہلے توحید فی الحاکمیت کا اعلان کرنے والے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، جو اس سرکش کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا نہیں، الہ تو صرف ایک اللہ ہے، ربکم و رب آبائکم الاولین، صرف اور صرف رب العالمین وہ ہے جو تیرا اور میرا ساروں کا رب ہے۔
یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے حاکمیت کا آ کر اعلان کیا. اس لیے مختلف انداز میں اللہ کریم جب ان پیغمبر کا خوبصورت واقعہ تشریف لے کر آتے ہیں تو اس وقت انداز بہت عجیب ہوتا ہے. اگرچہ سورہ البقرہ کے اندر بڑا تفصیلی واقعہ ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے چونکہ عبادت کے حصص بیان کیے ہیں، عبادت کی 5 قسمیں بیان کی ہیں، تو ان کے اندر لوگوں نے تو صرف زکوٰۃ دینا یا حج کرنا یا رکوع سجدہ کرنا عبادت سمجھ رکھا ہے. تو وہاں یہ بھی سمجھایا گیا کہ عبادت جب اللہ کی کرنی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، تو عبادت کہتے کس کو ہے؟ سب کچھ مان لینا، کسی کا امر مان لینا بھی عبادت ہوتی ہے. اگر بندہ دین کے مقابلے میں رشتہ داروں کی بات مان لیتا ہے تو یوں سمجھو رشتہ داروں کو اللہ کا شریک بنا دیا. اگر اللہ کے دین کی وجہ سے اپنی دکان کو نہیں چھوڑا اور اپنے کاروبار کو ہی پکڑا رہا تو سمجھ لو اپنے کاروبار کو رازق سمجھ لیا ہے، شرک میں ملوث ہو گیا ہے. اسی طرح اپنے جاب کی مجبوریاں پیش کر کے دین کو چھوڑ دیا، نوکری کی مجبوریاں، تو یوں سمجھیے اپنے نوکری کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے، تو یہ بھی شرک ہے. تو وہاں پر ان چیزوں سے منع کیا گیا کہ اللہ کے سارے احکام اپنا لینا یہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے. اور یہاں سے پھر سورہ الکہف سے اب کتاب الحاکمیت شروع ہو رہی ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. لہذا اس کا پہلے پوری سورت کو جمع کرنے کے لیے ایک عربی عبارت بطور دعویٰ کی یاد کر لیں. الالوہیت الحاکمہ للہ لا شریک لہ فی الحکم والعبادہ. الالوہیت الحاکمہ کہ الہ الوہیت جو حکم کرنے والی ہے، ایسی الوہیت للہ صرف اللہ کا حق ہے، لا شریک لہ اللہ کا اس میں بھی کوئی شریک نہیں، فی الحکم والعبادہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، حکم چلانے میں کسی کی عبادت جاری کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ خود اپنی عبادت کروا سکتا ہے. اس لیے تو اس صورت کے اندر پہلے اللہ نے اپنی حکومت کے عجیب کرشمے دکھائے. پہلا واقعہ ایک انتہائی عجائبات دنیا میں سے تھا، اصحاب کہف کا واقعہ. 309 سال کے بعد ان کو بیدار کرنا یہ اللہ کی حکومت کے عجائبات میں سے ایک تھا. پھر اللہ نے جنوں کے واقعات بیان کیے، ان کی تھوڑی سے احوال کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ بھی میرے حکومت کے تحت آتے ہیں. ما اشہدتم خلق السماوات، یہ میری حکومت کے نائب نہیں ہے یا میری برابر کے نہیں ہے. پھر سیدنا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. عجائبات قدرت، انتہائی عجوبے، ان کی زندگی کے چند واقعات جن سے لگتا ہے کہ یہ کسی کو عجیب دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ بھی میری حکومت کی کرشمے ہے. پھر سیدنا ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا. پھر ان کے حکومت کے کچھ عجائبات سنائے، کہا دیکھ لیا یہ سپر پاور حکمران تھے، یہ بھی میری حکومت کے تحت آتے ہیں. تو یوں پھر اللہ کریم نے فرمایا لا یشرک فی حکمہ احدا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. یہ اسی صورت کے اندر فرمایا نہ اللہ کے حکم میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی عبادت میں کوئی شریک ہے. لہذا اللہ کے حکم کے مقابلے میں جتنے بھی مذاہب نکلے ہوئے ہیں وہ بھی غلط ہیں، اور اللہ کی الوہیت کے مقابلے میں جتنے مذاہب شرکیہ نکلے ہوئے ہیں وہ بھی غلط ہیں. یعنی کوئی قبروں کا پجاری ہے، کوئی حجروں کا پجاری ہے، کوئی شجروں کا پجاری ہے، کوئی مندروں کا پجاری ہے، کوئی کھڑے خداؤں کو، کوئی بڑے خداؤں کو پوجتا ہے. یہ سارے اللہ کے شریک ہیں اور یہ اللہ کے مخالف ہیں اور مقابل ہیں اور مشرکین ہیں. چاہے جتنا جبہ کبہ دستار اپنے اوپر سجا لیں، لیبل جو بھی لگا لیں. اسی طرح اللہ کے حکم کے مقابلے میں جتنے مذاہب نکلے ہوئے ہیں کہ بندوں کی جی حکومت چلے گی، رائے کثرت عامہ کی چلے گی جی، اس کو جمہوریت کہتے ہیں. یہ آج کل کے دور میں اللہ کے حکم کے مقابلے میں جمہوریت کا حکم یہ نکلا ہوا ہے کہ سارے بندے مل کر کہیں شراب حرام ہے تو تب حرام ہوگی ورنہ نہیں حرام ہوگی، الیاذ باللہ. لہذا پارلیمنٹیرین کے حکم کا محتاج ہو جاتی ہے شراب کی حرمت بھی، سود کی حرمت بھی. اور اگر 4 سال گزر جائے کسی حکومت کو، پورا زمانہ گزر جائے، اس دوران سارے پارلیمنٹیرین اس پر متفق نہ ہوئے ہوں کہ شراب اور سود یہ چیزیں حرام ہیں، تو اس وقت تک ملک کی قانون کے مطابق باقاعدہ اس ملک میں یہ حرام نہیں قرار پاتی.
صرف ہلہ گلا کرنا یا شراب پی کر تماشے کرنا یہ پھر وہاں ممنوع ہوتا ہے، کیونکہ اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، باقی شراب پینے سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ دیکھا جمہوریت کے احکام ہیں، جمہوریت میں ایک چیز حرام نہیں قرار دی جا رہی جبکہ اللہ کے حکم میں حرام ہے، تو اس لیے اللہ کے حکم کے مقابلے میں جمہوریت، یہ اس میں چلنا بھی شرک ہے، اس میں بیٹھنا بھی شرک ہے، اس میں بولنا بھی شرک ہے، اس کی تائید کرنا بھی اتنے فیصد تو شرک ہے نا جتنے فیصد کوئی تائید کر رہا ہے، یہ اللہ کی حکومت کے مقابلے میں ہے۔ لہذا اس سورۃ الکہف کا مختصر تعارف ہوگا الحکومت الالہیہ۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف کی پہلی کوئی آیتیں یاد کر لیتا ہے، کسی میں ہے کہ آخری آیتیں کو یاد کر لیتا ہے، پہلی 5 آخری 10، تو یہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ بھئی اس کے اندر دجال کا ذکر تو نہیں ہے، کیسے محفوظ رہے گا؟ کیونکہ اس کے اندر الحکومت الالہیہ کا ذکر ہے، اس میں ہے لم یتخذ ولدا، اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جبکہ زمین پر دجال آ کر سب سے پہلے اپنی حکومت کا اور حکم کا اعلان کرے گا، صرف بھائی میری مرضی چلے گی، کسی اور کی کوئی مرضی نہیں چل سکتی۔ تو جس کو سورۃ الکہف کے اندر جس نے ڈاکٹریٹ کی ہو، جس نے کمال پیدا کر لیا ہو اس کے سمجھنے میں، تو وہ تو دجال کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ذروں میں سے ایک ذرہ ہے، گند کے کیڑوں میں سے ایک کیڑا ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں، تو اپنی مرضی سے اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا چاہے جائے کہ تو زمین پر اپنا حکم نافذ کرے۔ تو لہذا دجال کے فتنہ سے تب کوئی محفوظ رہ سکتا ہے، دجالیات سے، جمہوریت سے، ان شرکیات اور کفریات سے، جس نے سورۃ الکہف کے اندر ڈاکٹریٹ کی ہو۔ اور جتنا لوگ ان صورتوں سے اور قرآن سے دور ہوتے جائیں گے، یوں شیطان ان کو اچکنا شروع کر دے گا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم شرک میں ملوث ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔